مولوی صاحب ہمارے بتا رہے تھے کہ غریب اسٹاپ پہ کھڑے ہیں، اسٹاپ پہ کھڑے اور کراچی میں آدمی کو ویسے پسینہ آ جاتا ہے، ایسے کر کے پسینہ پہنچ کر کے پھینک رہا ہے، وہ سامنے سے کہ وہ ایسی بہترین قسم کی گاڑی آ گئی، شاہ فیصل کالونی سے وہ گاڑی جا رہی تھی، اسی اشارے فیصل سے پھر آگے جا کر کے اس میں کارساز سے ٹرن کر کے پھر آغا خان کی طرف جانا ہوگا۔ یہ مولوی صاحب کھڑا ہے، اور مولوی صاحب کی بدبختی ہے کہ پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہے کہ میں عالم بھی ہوں، حافظ بھی ہوں، قاری بھی ہوں، اور یہ کہ KTC کی بس کے انتظار میں کھڑا ہوں۔ لوگوں کا مزہ دیکھو کہ نہ نماز پڑھتے نہ کچھ کرتے، لیکن دیکھو کیسی کیسی گاڑیوں میں، تو مولوی صاحب یہ کر رہا پھر پسینے پہنچ رہا۔ اچانک ایک ایسی گاڑی آ گئی کہ واہ واہ، اس نے بریک لگایا کہ حضرت جی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حافظ صاحب، مولوی صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مولوی صاحب نے کہا کہ جی میں آگے جا رہا ہوں، ڈی مارکیٹ کی طرف جا رہا ہوں، یا کہاں جا رہا ہوں؟ تو انہوں نے کہا سوار ہو جاؤ جی، تشریف لائیں۔ گاڑی میں اکیلا غریب ڈرائیونگ کر رہا ہے، مولوی صاحب غریب جیسے گاڑی میں، ایئر کنڈیشن والی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ مولوی صاحب گاڑی کو ادھر دیکھ رہا ادھر دیکھ رہا، پسینہ اس کا ماشاءاللہ بھی اس ہوا کی وجہ سے، ٹھنڈ کی وجہ سے پسینہ اس کا خشک ہو رہا ہے۔ واہ واہ، مولوی صاحب کی جان میں جان آ گئی، اور مولوی صاحب سوچتا کہ اللہ، حافظ قرآن تو میں ہوں، قاری قرآن تو میں ہوں، مولوی میں ہوں، مفسر میں ہوں، محدث میں ہوں، لیکن یا اللہ یہ گاڑی، یہ 1.5-2 کروڑ کی گاڑی، اگر یہ گاڑی مجھے مل جائے میری زندگی بھر کے لیے کافی ہے۔ کیا مزہ ہے ان لوگوں کا، کیا مزہ ہے۔ مولوی صاحب سوچ رہے تھے کہ یہی، اسی سوچ میں اس نے کہا حضرت جی میرے لیے دعا کرو، میری بہت تلخ زندگی ہے، میری زندگی جہنم والی زندگی، مولوی صاحب میرے لیے دعا کرو۔ اور مولوی صاحب جو حیران ہو گئے، وہ جانے دے پترے کیا ہو گیا، آپ کے لیے کیا دعا کروں؟ مولوی صاحب دعا کرو میرے لیے، کیا کہتے کہ میرے گردے ناکارہ ہو چکے۔ مولوی صاحب کہتے کہ یا اللہ گاڑی نہیں چاہیے، گردے چاہیے۔ مولوی صاحب نے فوراً اپنے اس مذہب سے رجوع کر لیا، پہلے اللہ کو جو ہے اشارہ دے رہا تھا کہ تم نے اس طرح میرے لیے کیوں نہیں کیا، سمجھے؟ اور اب وہ جب مولوی صاحب کو کہہ رہے ہیں مولوی صاحب دعا کرو، مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کیوں، آپ کے لیے کیوں دعا کروں؟ گردے میرے ناکارہ، یہ فائلیں سامنے رکھی ہوئی، آغا خان اسپتال جا رہا ہوں۔ مولوی صاحب نے دبے الفاظ میں کہا جی دعا کروں گا، لیکن اندر مولوی صاحب اپنے آپ کو کوسنے لگا اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے کہ لعنت ہو تمہاری اس ناشکری پر، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری پر، ظالم کا بچہ، اتنا تم پریشان نہیں ہو جیسے کہ یہ نڈھال ہے، گردے اس کے۔ اب آپ یہ بتاؤ کہ یہ گاڑی لے لو، مولوی صاحب کو گاڑی دے دو اور مولوی صاحب سے کہہ دو کہ ٹھیک ٹھیک آپ کے جو گردے وہ سیٹھ صاحب کو دے دو۔ مولوی صاحب ایک گردہ بھی نہیں دے گا اگر انسان کا بچہ ہوگا، اور اگر بے غیرت ہوگا، بے عقل ہوگا تو ایک الگ مسئلہ ہوگا۔ کوئی اپنا ایک گردہ بھی نہیں دے گا، اپنی ایک انگلی بھی نہیں دے گا، آپ کی 2 کروڑ 2.5 کروڑ کی گاڑی کے لیے کوئی بھی نہیں دے گا۔ اور کہتے ہیں کہ مولانا اب آگے بھی سنو، فائلیں میرے رکھی ہوئی، مولانا میرے گھر میں بچے میرے نافرمان ہیں، فلانے میرے نافرمان ہیں، بیوی بھی نافرمان ہے۔ کروڑوں کی تو مالک ہے، بلڈنگوں کے تو مالک ہے، لیکن تیری بیوی کیوں نافرمان ہے، تیرے بچے کیوں نافرمان ہیں، تیرے گھر میں آگ کیوں جل رہی ہے؟